جی ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی اعلیٰ اخلاقی اقدار اور تصوف اور تزکیے کے حوالے سے، تو میں جو ہے قبلہ سید انور حسین شاہ صاحب نفیس رقم جو میرے اساتذہ میں سے بنیادی میرے استاد ہیں، ان کی ایک تحریر کا چھوٹا سا پیراگراف پڑھنا چاہوں گا۔ تو وہ خط کے اندر جو رموز ہیں اس کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقیات اور اخلاقی تعلیم کی بنیادی حیثیت ہے۔ بقول احمد شوقی، یہ پھر آگے عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ جب لوگوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں تو اس قوم کی عمارت بے بنیاد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہماری قوم اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے شاید وہ اسی سے ملتی جلتی کیفیت ہے۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ فن خطاطی کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس پاکیزہ اور مقدس فن میں حصول کمال کے لیے باطنی پاکیزگی اور طہارت نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی چرب زبانی اور چالاکی سے عارضی مدت کے لیے کچھ نام کما لے، لیکن جریدہ عالم پر ایک طویل مدت کے لیے اپنا نام ثبت کرنے کے لیے محض ریاضت اور مہارت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے جب ہم شاہ صاحب کی سادہ اور باشرح زندگی، وہ جو میں نے پہلے سارا ان کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یعنی یہاں ہمارے برصغیر کے اکثر خطاط بلکہ 99% خطاط صوفیہ تھے، وہ مختلف سلاسل سے تزکیہ نفس کا کٹھن مرحلہ طے کر کے وہ اس میں اپنے جو ہے تخلیقات کا سلسلہ کر رہے تھے، اور ان کے اندر کبھی بھی کوئی دعویٰ، کبھی بھی جو ہے کوئی ایسا رویہ نظر نہیں آیا کہ وہ کسی کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جو پیغام تھا وہ محبت تھا، اور ان کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو جو تسکین قلب ملتی تھی جسٹ ان کے سامنے بیٹھنے سے، وہ آج کے جو خطاطین میں شاید اس کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ بعض ہمارے اساتذہ اسی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جو معیار ہمیں ان تین اساتذہ کی محفل میں ملا، سید انور حسین شاہ صاحب نفیس رقم، صوفی خورشید عالم خورشید رقم اور حافظ یوسف سدیدی علیہ رحمہ، بعد والے اصحاب میں اس کی کمی ہے، بڑھوتری نہیں نظر آئی۔ اسی طرح اس سے پہلے جتنے بھی ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، وہ اگر صوفی خورشید عالم خورشید رقم سے پیچھے چلیں تو ہمیں جو ہے صوفی عبد المجید پرمی رقم نظر آتے ہیں، محمد صدیق الماس رقم نظر آتے ہیں، تاج الدین زرین رقم نظر آتے ہیں۔ تو ان سب میں عاجزی جو ہے وہ ایک نمایاں عنصر تھا، اور اخلاقی کردار جو ہے ان کا وہ بہت اعلیٰ اخلاقیات کے یہ مالک تھے۔ اور تزکیہ اور خصوصاً جو شروع کے دونوں استاد ہمارے صوفی عبد المجید پرمی رقم، وہ تو چشتیہ سلسلہ میں تھے، اور ان کا جو ہے ساری رات اوراد و وظائف میں گزرتی تھی، اور داتا دربار میں وہ حاضر ہوتے اور عبادات میں رہتے، اور صبح آ کے فجر کی ادائیگی کے بعد تھوڑا آرام کرتے اور پھر اپنی روٹین کے جنہوں نے لاہوری نستعلی کے ایجاد کی، 45 ایئرز کی۔ تو ہمیں یعنی آج کے جتنے بھی خطاطین ہیں ان کو لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان اساتذہ کو، جن سے وہ مفت سیکھے ہیں، جنہوں نے کوئی بھی ان سے پیسہ نہیں لیا، نہ صرف انہیں فن سکھایا، ان کے لیے روزگار کا انتظام بھی کیا، اور وہاں موجود جو لوگ بیٹھک میں ہوتے تھے ان سب کو وہ کھاتے کھلواتے بھی تھے، جو بھی چیز کھا رہے تھے وہ شاگردوں کو بھی کھلا رہے ہوتے تھے، پلا بھی رہے ہوتے تھے۔ ڈائریکٹلی پیسے نہیں لیتے تھے، چپکے سے لوگ ان کے اس کے نیچے رکھ دیتے تھے، یعنی وہ پیسہ مانگنا بھی معیوب سمجھتے تھے۔
اور لوگ اسی طرح سے ان کی خدمت کرتے تھے، اور جس نے نہیں بھی دیا تو انہوں نے کبھی نہیں مانگا، لیکن چونکہ ان کا کامل یقین تھا، ایمان پختہ تھا رب پہ، تو تینوں اساتذہ کا یہی ہے کہ جتنی ہماری ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس سے زیادہ ہی ہمیں دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں حافظ یوسف صدیقی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک منصورہ مسجد کا کام کیا تو انہیں بلینک چیک دیا گیا کہ اتنی کوئی بہت بڑی اماؤنٹ بتائی گئی کہ اس میں جتنا چاہیں آپ لکھ لیں، انہوں نے چیک پھاڑا اور تو یہ جو ہے یہ لوگ بڑے ہی کمال کے تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، آج آپ اس طرح کے رویے کے ساتھ چلنا شاید مشکل ہے زندگی میں، مگر اس روٹ سے جڑنا بڑا ضروری ہے، اس روٹ سے جڑنا ضروری ہے۔ آپ کے اندر جو ہے حسد نہ ہو، آپ میں کینہ نہ ہو، آپ غیبت نہ کریں، آپ کے اندر محبت ہو، آپ جہاں فن کے کمال پہ ہیں وہاں علم کے کمال تک بھی پہنچیں۔ جب تک علم و فن کا جو ہے نا ملاپ نہیں ہوگا، آپ کی تکمیل نہیں ہوگی، آپ کی شخصیت کے اندر وہ احسن اور اعلیٰ خوبیاں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اداروں کی صورت میں تھے، اور یہی ادارے جب ختم ہو گئے، یہی ادارے جب ان لوگوں کی وفات کے ساتھ ختم ہوئے تو آگے پھر نہ بیٹھک کاتبہ کی جگہ جو ہے کوئی انسٹیٹیوٹ نظر آتا ہے، نہ نفیشہ صاحب کی بیٹھک میں وہ چیز آئی، جمیل حسن صاحب ملک سے باہر چلے گئے، دیگر بھی جو ہیں وہ جو معاشی جو فکر معاش تھی وہ اس چکر میں سارے جو ہے نا اس طرح سے پھنس گئے کہ جو اساتذہ کی قائم اس روایت کو کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سکا۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جو ہے ہمارے اسی قبیل کے جو استاد کی ڈیتھ ہوتی ہے سید انور حسین شاہ صاحب نفیس رقم، تو پھر 2010 میں ہی ہستونیس قائم ہو جاتا ہے، اور اس نے اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور اب پہلے تو یہ تھا کہ مختلف شعبہ جات میں اس کی ایک جو صنعتی کارکن کے طور پہ ایک گنجائش نظر آ رہی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آ جاتے تھے۔ اب چونکہ یہ ایز اے آرٹ فارم ہے اور ہستونیس کا بھی فوکس اس کو ایز اے آرٹ آگے بڑھانے کا ہے، اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے بھی تربیت لی ہے وہ ایک صنعتی کارکن کے طور پہ نہیں بلکہ ایک فنکار کے طور پہ ابھرے ہیں، اور انہوں نے چونکہ آج کے دور میں یہ بطور فن رہے گا، اس کا جو اس کا کمرشل یوز تھا اس کی جگہ اب کمپیوٹر لے چکا ہے، اور کمپیوٹر میں بہت سے سافٹ ویئر، بہت سے فونٹ جو ہیں عربک میں اور دیگر آ چکے ہیں جو کہ آپ کی کمرشل ضروریات، ایڈورٹائزنگ ایجنسی، نیوز پیپرز اور دیگر وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور فنکار جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ فنکار ہی کا جو سارا یہ خط کا عمل ہے یہ تو بڑا آہستہ آہستہ اور بڑے ہی لطیف اور خفیف مراحل سے گزر کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر کہیں کوئی کریشن ہوتی ہے اور فن پارہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو ہستونیس اب ٹوٹلی جو ہے وہ بطور فن اس کو انٹروڈیوس بھی کرا رہا ہے اور اس کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے، اور الحمدللہ کہ ہمارے یہاں بہت سے صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی اب ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، اور وہ علم اور فن کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں پورے شعور کے ساتھ۔ جیسے جنرل بنگش تھے تو نقطے پہ ان کی ہوئی، ابھی الف پہ، تو وہ الف کے ساتھ جڑی ساری فلسفی کو انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل کے طور پہ سارا لکھا ہے، اور سارا کریڈٹ انہوں نے ہستونیس کو دیا ہے کہ یہ اس جگہ میں گیا تو مجھے جو ہے اس اینگل پہ جو ہے سوچنے کا جو ہے موقع ملا اور میری ڈائریکشن چینج ہوئی۔ تو وہ بھی انشاءاللہ اب ان کی یہ ایگزیبیشن آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے۔ یہ بھی ہمارا ایک خاصہ رہا ہے کہ 70 سال کی عمر میں کسی ادارے میں کسی نے بھی نہیں سیکھا، تو الحمدللہ کہ ہستونیس سے سیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی کام کرنا ہے نا جو کر نہیں رہے، کوئی بھی تو آپ کریں بھی کریں۔